بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ 3 بڑی اہم خبریں ہیں جس پہ بات کرنی ہے، اور ان میں ایک یہ تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو مرکز ہے وہ سپانسر کون سا ملک کر رہا ہے، یہ آج ISPR کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی مقدمات میں JIT کے سربراہ رہنے والے جو DIG پنجاب عمران کشور جو ہیں وہ مستعفی کیوں ہوئے ہیں، یہ ایک بات سامنے آئی ہے۔ اصل وجہ کیا تھی یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب سے یہ جعفر ایکسپریس کا حادثہ ثانیہ ہوا ہے اور پاک فوج نے بڑی جاں فشانی سے ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، تو بلوچوں کے حوالے سے جناب ڈبیٹ ہونی شروع ہوئی ہے، بحث ہونی شروع ہوئی ہے۔ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ ناراض بلوچ نہ کو ان کو یہ دہشت گرد ہیں۔ اب تو یہ جو نقصان ہے نا، یہ کہنا ہے کہ جی وہ دہشت گرد آئے تھے اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں، تو دہشت گرد آئے تھے، اور اگر وہ بلوچ ہی تھے جن کو ناراض بلوچ کہا جاتا ہے BLA کی طرف سے، BLA کے جو دہشت گرد تنظیم ہے جو سپانسرڈ ہے بھارت کی طرف سے، تو اب وہ پہلے تو ناراض بلوچ پاکستانی کہتے تھے، اب یہ اتنا بڑا سانحہ جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد بلوچ کا نام جب بھی آ رہا ہے جناب، اب وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں۔ تو یہ نقصان پوری بلوچ قوم کو بھی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے فرض بنتا ہے کہ جو امن پسند اور پاکستانی پیٹریوٹک پاکستانی بلوچ ہیں ہمارے بھائی، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف BLA کے خلاف کھڑے ہوں۔ لیکن اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو بھائی جان پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر لوگ انہیں یہی کہیں گے۔ تو یہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو ثانیہ ہوا ہے اس پہ بات کرنی پہلے ضروری ہے کہ آج DG ISPR نے جو ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ باقاعدہ پریس کانفرنس میں انہوں نے جعفر ایکسپریس حملہ پاکستان میں دہشت گردی کا مرکزی سپانسر بھارت ہے، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا بھارت کو۔ اب حالانکہ بھارت پاکستان کا نام ہر وقت لیتا تھا، شکر ہے کہ ہمارے ہاں ہم ہمسایہ ملک کہہ دیتے تھے اکثر، اور یہ کہہ دیتے تھے۔ اب ہمیں برملا ہمیں نام لینا چاہیے، کیونکہ کلبھوشن یادو کے پکڑے جانے کے بعد، اور اس کا اقبالی جرم ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ میں بلوچستان میں قتل و غارت کروا رہا ہوں، یعنی کہ میرے پاس ٹاسک تھا، اور اسی طرح اس نے کراچی میں بھی قتل و غارت کروانے کی ایکسیپٹ کیا اس کو بھی۔ اور لیکن بھارتی میڈیا کا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ہر وقت پاکستان کے خلاف پرانی فوٹیج نکال کے بھی اس واقعے کو انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کے اندر زہر بھرنا شروع کیا تھا، اور ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو دہشت گرد ہیں، جو گھٹیا ہیں۔ تو DG ISPR جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب ہیں، چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا مرکزی سپانسر بھارت ہے، جعفر ایکسپریس پر حملہ بھارتی پالیسی کا تسلسل ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد AI سے یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کردہ جعلی ویڈیو بھارتی میڈیا نے چلائی، سوشل میڈیا پر مصنوعی ذہانت کا سہارا لیتے ہوئے، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیتے ہوئے جعلی ویڈیوز بنائی گئیں۔ سوشل میڈیا اور وارفیئر کو بھی بھارتی میڈیا لیڈ کر رہا تھا۔ بولان میں پیش آنے والے واقعے میں BLA ملوث ہے، بڑا کلیئر کٹ پاک فوج کی طرف سے جناب یہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور جعفر ایکسپریس کے قریب IDs کے ذریعے دھماکہ کیا گیا تھا، یہ بتایا گیا ہے آفیشیل جو خبر ہے۔ اور یہ دیکھیں جو ادارے اور جو حکومت جو ہے جو آپ کو وہ بتاتی ہے، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اس پہ آپ اس کو تسلیم کریں، ورنہ لوگ من گڑھ سٹوریاں کانسپریسی تھیوریز تو آپ پتہ ہے بہت ساری ہیں، تو وہ تو لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ دہشت گردوں نے منظم انداز میں کارروائی کی تھی، یہ جگہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا۔ دہشت گرد کئی گروپوں میں تھے، ایک گروپ نے بچوں عورتوں کو ٹرین کے اندر رکھا ہوا تھا، جبکہ باقی مسافروں کو دہشت گردوں نے باہر بٹھایا ہوا تھا۔ دہشت گردوں نے مسافروں کو 24 گھنٹے اپنے پاس رکھا، کچھ مسافروں کو بھاگنے کا موقع ملا تو ان پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی۔ 11 مارچ کی رات یرغمالیوں کے ایک گروپ کو لسانی بنیاد پر چھوڑا، جس کی کچھ لاجسٹک وجوہات تھیں، کیونکہ اتنے لوگوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ انہیں خود کو انسانیت دوست ہونے کا تاثر دینا تھا۔ ان دہشت گردوں کا انسانیت، بلوچیت، اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، بالکل کوئی تعلق نہیں۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ہمارے اسپانسرز نے انگیز کیا تھا، ان میں خود کش بمبار بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایف سی چیک پوسٹ پر پہلے حملہ کیا، 3 اہلکاروں کو شہید کیا۔ دہشت گردوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ٹرین پر چھوڑا اور ایک بڑی تعداد پہاڑوں پر اپنے ٹھکانوں کی جانب چلی گئی، جن کی نگرانی کرنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے انہیں نشانہ بنا کر ختم کیا، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج نے اتنا بڑا آپریشن کیا ہے۔ ٹرین ہائی جیکنگ کے واقعات میں یہ سب سے کامیاب ترین آپریشن تھا۔ افواج پاکستان نے قوم کی دعاؤں سے یہ کامیاب آپریشن کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بیان ہے، اور انتہائی دشوار علاقے میں پلاننگ کے ساتھ افواج پاکستان نے کامیاب آپریشن کیا۔ اپنی فوج کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں، لائکنگ ڈس لائکنگ میں جانا علیحدہ، جو شہید ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ، تو آپ کو کم از کم شرم آنی چاہیے ان یوٹیوبروں کو جو ہر وقت ان کی قربانیوں کو بھی یاد نہیں کرتے۔ تو ہمیں تو ہر وقت بھائی یاد ہیں کہ جو سرحد پہ فوجی اور جو اس طرح کے یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے زرگار کمپنی جو ہے ہماری کمانڈوز کی، وہ اگر اس طرح کا آپریشن کرتی ہے تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے اور پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ باقی تو سیاست تو چلتی رہتی ہے، لیکن سیاسی بیانات کو اس طرح انسانیت اور اس طرح کے واقعات کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے۔ ہر بندہ یہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتا ہے، تو بچو نہ کرو۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو تو بالکل ہی آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ بہرحال پورا ملک جو ہے اب ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد کہنے لگ گیا ہے۔ یہ بلوچستان کی طرف سے بھی آواز آئی ہے اور آواز دی ہے سرفراز بگٹی نے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ پورا ملک اب ناراض بلوچ نہیں، ان کو دہشت گرد کہنے لگا ہے۔ انہوں نے پروگرام، ایک ٹی وی پروگرام میں بات کی، اور سرفراز بگٹی نے کہا کہ ڈاکٹر مالک بلوچ نے بطور وزیر اعلیٰ مذاکرات شروع کیے تھے، انہوں نے مجھے بطور وزیر داخلہ اور نہ ہی اسمبلی کو اعتماد میں لیا تھا۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ کچھ کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان نے مزید، وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں موصوف، انہوں نے مزید کہا کہ اچھی بات ہے کہ مذاکرات سے مسائل حل ہوں۔ بالکل، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ انہوں نے استفسار کیا دہشت گردوں سے مذاکرات کس بات پر کرے، ناراض بلوچ سے اب ان کو پورا ملک دہشت گرد کہنے لگ گیا ہے۔ بالکل، ہم تو ڈیلی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد بدماش، را کے ایجنٹ، سپانسرڈ، اور بھارت کے ساتھ مل کے رمضان الشریف کے مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آ رہی۔ ان کو کوئی شرم کیا مطلب، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، درندے ہیں، جانور ہیں بھائی، اور ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے جو بھی پوسٹ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آپ کو قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ ان لوگوں کو ڈسکریج کریں اور ان کے اوپر نیگیٹو کمنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور بلکہ اس پہ یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، تو اس کی جناب کمپلین کریں، کیونکہ یہ لوگ قاتل ہیں انسانیت کے، مسلمانوں کے، رمضان شریف کے مہینے میں قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ انہیں کہنا تھا کہ جو جماعتیں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی رہے ہیں قومی سیاست کرنے والے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں تشدد کیوں بڑھا، کالعدم تنظیموں کو واپسی کی اجازت بھی دہشت گردی بڑھانے کی وجہ ہے، کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو پکڑ کر چھوڑا گیا، یہ ہماری اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے نا جی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا شروع سے موقف مفاہمت کر رہا ہے، یہ بہرحال اپنی پارٹی کی بات کر رہے ہیں۔ افغانستان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، دنیا کے سامنے افغانستان نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے باوجود ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اور اچھا، دوسری میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، جب یہ ٹرین کا سانحہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے انڈیا کی طرف سے بھی، ویسی اسٹیٹمنٹ، اور سیم امارت اسلامیہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں حیران ہوں کہ اسلامی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم اسلام کا نفاذ ہم نے کیا ہوا تھا۔ اسلام جو ہے وہ تو درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان کلمہ گو کا جو قتل ہے وہ پوری، یعنی کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کا بھائی ہے۔ لیکن یہ امارت اسلامیہ والوں کی سمجھ نہیں آئی، افغانستان کی حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ یہ سیم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان اپنے حالات خود، ہمارے پہ الزام نہ لگائے، پاکستان کے اپنے حالات خود ہی خراب ہیں، ان کو کنٹرول کرے۔ حالانکہ یہ بھی انہوں نے باقاعدہ
افواہ پاکستانی فوج نے ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ وہاں سے ان کو جناب کالیں اور واکی ٹاکی کے ذریعے، تھرائب کے ذریعے، سیٹلائٹ فون کے ذریعے احکامات افغانستان سے آ رہے تھے، اور افغانستان میں را کے ایجنٹ، را کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان نے بڑے ثبوت بھی دیے ہیں، کلبھوشن یادو سے بڑا تو کوئی ثبوت اور ہے ہی نہیں ہے جو دیا جائے، یعنی کہ اتنا بڑا ثبوت ہے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور باقی آپ انڈین میڈیا دیکھ لیں تو ہر ٹائم پاکستان کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں کتوں کی طرح۔ بہرحال وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو باتیں کی ہیں نا، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کو شکوے شکایتیں ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، رمضان شریف کے اندر آ کے خون خرابہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی ہے نا، نیک مبارک مہینے میں جب شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں تو یہ کون سے شیطان ہیں جو انسانیت کا قتل کر رہے ہیں؟ تو اس لیے بھائی یہ لوگ مسلمان کہلانے کے میں سمجھتا ہوں لائق ہی نہیں ہے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ تو یہ جب ایک طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے، انڈیا نے جو بات کی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ جو سانحہ ہوا ادھر جعفر ایکسپریس کا، اور اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ امارت اسلامیہ افغانستان کی طرف سے بھی سیم اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ بس اب دیکھ لیں، پاکستان نے بڑے ہم کہتے تھے بڑے احسانات ہیں ہمارے افغانستان کے اوپر، اب دیکھ لو۔ اس لیے کہتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو بھائی یہ بچنا پڑے گا افغانستان کے شر سے۔ یہ پاکستان کے خلاف محاذ کھلا ہوا ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اسلحہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو امریکہ کا اسلحہ افغانستان میں ہے۔ تو وہ افغان طالبان ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو اور بی آر اے کو اور دوسری دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کو امریکن اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، وہ افغانستان کے راستے سے ہی آ رہا ہے نا۔ تو یہ اتنا وہ نہیں ہونا، انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے بھی یہاں 70-80 علیحدگی پسند گروپ ہیں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ادھر بھی مارتے رہتے ہیں لوگوں کو بہت سارے، لیکن کیا ہے کہ وہاں کا میڈیا خبر ہی نہیں دیتا۔ ہم اپنا پیٹ ننگا کر کے دنیا کو دکھاتے رہتے ہیں، ہمیں بھی شرم آنی چاہیے اس معاملے پہ۔ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔